میں نے شادی کے بعد شوہر کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ رات 12 بجے آتا اور لائٹ بند کر دیتا تھا۔ کہتا تھا مجھے اندھیرا پسند ہے۔ میں حاملہ ہو چکی تھی مگر ابھی تک شوہر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک رات میں نے نگرانی کو اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے کہا جیسے ہی شوہر قریب آئے تم چلانے لگنا۔ جب اس رات شوہر آیا تو نگرانی چلانے لگی۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر اندر گئی۔ جیسے ہی لائٹ چلائی ڈھونڈتے کھڑے ہو گئے کیونکہ شوہر تو خالہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کس کا رشتہ کس کے لیے لے آئی ہے؟ یہ الفاظ میرے منہ سے نہیں میری ماں کی حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے مگر ان کی آنکھیں پھٹ کر یہی سوال کر رہی تھی۔ خالہ سوگرا جو شہر کے سب سے امیر گھرانے ریاض پیلس میں ملازمہ تھی، آج ہماری 2 کمروں کے کوارٹر میں بیٹھی تھی جہاں بارش کا پانی چھت سے زیادہ دیواروں سے رستا تھا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہماری غربت برے حال کا منہ چرا رہا تھا۔ میں عذرا، اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی، اپنے مزدور ابا کی تھکن، اپنی بیمار ماں کی دوائیاں اور دو چھوٹی بہنوں کی کتابوں کے بوجھ تلے دبی بمشکل میٹرو کر پائی تھی۔ میرے خواب میری ٹوٹی ہوئی چوریوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ اب میری واحد خواہش یہ تھی کہ ابا کا ہاتھ پٹا سکوں، شاید کسی اسکول میں ہی لگ جاؤں یا کسی گھر میں کام کر لوں۔ مگر ابا کہتے تھے میری بیٹیاں کام نہیں کریں گی۔ ان کا ایمان ہی ہمارا کل اثاثہ تھا۔ ہم اس 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے جس کی دیواروں سے سیم جڑتی تھی اور ہر کونے سے غربت کی مخصوص بو آتی تھی۔ ابا ایک کارخانے میں دن رات لوہا کوٹتے تھے۔ ان کی کمائی سے بمشکل ہمارے تن ڈھکتے تھے، 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ ایسے میں خالہ سغرا جب ملک ریاض صاحب کے اکلوتے وارث ان کے ساتھ شہریار ریاض کا رشتہ میرے لیے لائی ہے تو کسی بھونچال سے کم نہیں تھا۔ شہریار ریاض، وہ نام جو ہم نے صرف اخباروں میں اور فیکٹریوں کے افتتاح پر یا ٹی وی پر بزنس ایوارڈ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص جو کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے، میں عذرا جس کے پاس پہننے کو صرف 2 جوڑے ڈنگ کے کپڑے تھے، میری ماں جس کے ہاتھ برتن مانج کے کھرترے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے خالہ کو پانی کا گلاس تھمایا۔ سغرا، مذاق مت کرو، ہم پہلے ہی زندگی کے مارے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آسمان کے تارے اور ہم زمین کے خاک۔ ہم انہیں اپنی بیٹی نوکرانی کے لیے بھی نہیں دے سکتے۔ بہو تو بہت دور کی بات ہے۔ خالہ سغرا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ ارے بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کو کیا ہی پتا، بڑے لوگوں کے چونچلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بیگم صاحبہ یعنی کہ میری مالکن بہت نیک اور اللہ والی خاتون ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی دولت والی مغرور لڑکی نہیں چاہیے، انہیں بس ایک نیک، سلیقہ مند اور سادہ گھریلو لڑکی کی تلاش ہے۔ میں نے پہلے ہفتے باتوں باتوں میں تمہاری عذرا کی تصویر انہیں دکھائی تھی، وہ جو اسکول کے فنکشن میں کھنچوائی تھی۔ بس وہ ایک ہی نظر میں بھاگئی بیگم صاحبہ کو، کہنے لگی سغرا، بس مجھے یہی سادگی چاہیے، یہی معصومیت چاہیے۔ انہیں نہ جہیز کا لالچ ہے نہ خاندان کو گھمنڈ۔ وہ تو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے بس ایسی بہو چاہیے جو گھر کو سنبھالے، جو اس دولت سے غروب نہ ہو، جو میرے بیٹے کا خیال رکھے۔ میری ماں اور میں ساکت بیٹھے یہ سب سن رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن دروازے کے پردے کے پیچھے سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی۔ جہیز دی چاہیے، یہ وہ جملہ تھا جس نے میری ماں کے دل میں پہلی بار امید جگائی۔ سچ کہہ رہی ہو سغرا، انہیں سچ میں کچھ نہیں چاہیے؟ خالہ نے زور سے کہا، ارے بھائی، یہی تو اصل بات ہے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ لڑکی عذرا 2 جوڑوں میں چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی جتنی جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ میں خاموشی سے چوکھٹ پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شہریار ریاض، وہ خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھل گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس میں ضرور کوئی جھول تھا، کوئی ایسا راز جس سے ہم غریب واقف نہیں تھے۔ امیر لوگ اتنے سادے نہیں ہوتے، یہ بات میں جانتی تھی۔ شاید لڑکی میں کوئی ایپ ہوگا، شاید وہ، مگر خالہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہٹتا کٹا خود سارا کاروبار سنبھالتا ہے، تو پھر میں کیوں؟
رات کو جب ابا کام سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکن اور مشینوں کا شور جمع ہوا تھا۔ ماں نے ڈرتے ہونے کی بات بتائی۔ ابا جو سارا دن لوہے سے لڑتے تھے اس خبر پر ایک دم خاموش ہو گئے۔ انہیں روٹی کا نوالا توڑا مگر منہ تک نہ لے جا سکے۔ وہ کافی دیر مجھے اپنی بڑی بیٹی کو گھورتے رہے، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور میری ماں سے کہا، اگر مقدر دروازے پر دستک دے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہم غریب ہیں مگر بے غیرت نہیں، اگر انہیں جہیز نہیں چاہیے، وہ ہماری بیٹی کو عزت سے اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ شاید اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہے، شاید وہ ازرا کی قسمت سے اس غربت سے نکالنا چاہتا ہے۔ ابا کا فیصلہ حتمی تھا۔ میرے دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ خوشی سے زیادہ خوف تھا۔ یہ سب اتنا اچھا تھا کہ سچا نہیں لگ رہا تھا۔ میری شادی اتنی جلدی اور اتنی خاموشی سے ہوئی کہ مجھے خود کو سنبھالنے کا یا اس نئے رشتے کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان کی طرف سے شرط تھی کہ شادی بہت سادگی سے ہوگی، کوئی بڑا فنکشن، کوئی مہمان کا ہجوم نہیں۔ میری طرف سے سادگی تھی مگر ان کی طرف سے وہ سادگی بھی ایسی تھی جو ہمارے پورے محلے کی شادیاں ملا کر بنا ہو سکتی تھی۔ مجھے بیاہ کر جس گھر میں لایا گیا وہ ایک محل تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر صرف ٹی وی پر دیکھا تھا۔ سنگے مرمر کے فرش اتنے چمکدار تھے کہ مجھے اپنے ان پر میلے پاؤں رکھتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اونچی چھتیں، بڑے بڑے فانوس اور ہر طرف ایک عجیب اداس سی خاموشی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تھی جو سائے کی طرح حرکت کرتی۔ مجھے ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں دکھتا۔ میری ساس اماں جس کا ذکر خالہ نے کیا تھا وہ واقعی ایک نیک اور پروقار خاتون تھی، مگر ان کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی جسے وہ اپنی نرم مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ ان کا لمس ٹھنڈا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، یہ سب تمہارا ہی گھر ہے۔ مگر ان کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئی بہو کے آنے پر ہونی چاہیے۔ مجھے ایک بڑے عالی شان کمرے میں لے جایا گیا جو کہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ ہمارا پورا کوارٹر اس میں سما جائے۔ میں اس بھاری بھرکم بستر پر اپنے سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی اپنے شوہر کے انتظار میں۔ شہریار ریاض، وہ شخص جسے میں نے تصویروں میں بس دیکھا تھا، وہ شخص جس کے نام کے ساتھ اب میرا نام جڑ چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ 9 بجے، 10 بجے، میں نے سوچا وہ کام میں مصروف ہوگا۔ 11 بج گئے اور میرا دل اب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ نہیں آئے گا؟ کہ یہ شادی بھی کوئی مذاق تھی؟ کیا مجھے اس کمرے میں اکیلے رہنا ہے؟ میرے دل میں وہ سوارے وسوسے لوٹ آئے جو ابا کے فیصلے کے بعد دب گئے تھے۔ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی یا شاید میں سچ میں کوئی سازش تھی؟ میری پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس بھاری زیور اور جوڑے نے میرا جسم تھکا دیا تھا۔ تبھی ٹھیک 12 بجے جب رات اپنے گہرے ترین لمحے میں تھی، کمرے کا دروازہ بہت آہستگی سے کھلا۔ میں نے گھونگھٹ کی جالر سے دیکھا، ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ بہت لمبا تھا، اس کا وجود کمرے میں پھیلے پھولوں کی خوشبو میں رچ بس گیا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ شہریار تھا، وہ شخص جس کے لیے میں یہاں آئی تھی۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ میں منتظر تھی کہ وہ لائٹ جلائے گا یا شاید پہلے سے جلی ہوئی مدھم روشنیوں کو تیز کرے گا۔ وہ مجھ سے بات کرے گا، میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے پہلا قدم میری طرف نہیں بڑھایا، نہ ہی اس نے مجھے دکھایا۔ اس کا پہلا قدم لائٹ کے مین سوئچ کی طرف بڑھا۔ کھٹاک کی ایک خشک آواز آئی اور کمرے میں پھیلی دھندلی روشنی، فانوس کی چمک، سب کچھ بجھ گیا۔ کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، مکمل اندھیرا نہیں تھا۔ بیڈ کے پاس ایک چھوٹا سا مدھم نیلا بلب چل رہا تھا، اتنا مدھم کہ اس میں شکلیں بھی واضح نظر نہیں آتی تھی، صرف سائے حرکت کرتے محسوس ہوتے تھے۔ میں نے حیرت سے اس سائے کو دیکھا جو میری طرف نہیں بلکہ کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا اس کی آواز سن لے گا۔ اس نے بات نہیں کی، وہ بس وہاں کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک بہت ہی دھیمی مگر گہری اداس آواز آئی، ایسی آواز جس میں زندگی کی رمق ہی نہیں تھی، صرف ایک ٹھہراؤ تھا۔ عذرا،
اس نے میرا نام پکارا۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ جی؟ میری آواز کسی ڈری ہوئی چڑیا کی طرح نکلی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی جس کی آواز اس خاموشی میں واضح سنائی تھی۔ مجھے تیز روشنی پسند نہیں اسرا، اس نے کہا۔ مجھے اندھیرے میں سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے کوئی اور بات کہے بغیر میرے قریب آئے بغیر اسی صوفے پر دراز ہو گیا۔ میں اپنی شادی کی پہلی رات اپنے محل نما کمرے میں اپنے شوہر کے سائے کے ساتھ اس مدھم نیلی روشنی اور گھپ اندھیرے کے درمیان کہیں معلق رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید امیر لوگوں کی عادت ہے اور میں اس اندھیرے، اس محل اور اپنی نئی پرسرار زندگی کے بارے میں سوچتی۔ وہ پہلی رات تھی، میرے اعصاب تناؤ کا شکار تھے اور اس اندھیرے نے میرے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں ساری رات اس بھاری بھرکم بستر پر جا لگی رہتی۔ میرے کان اس کی سانسوں کی آواز سننے کو بے چین تھے، مگر وہاں صرف ایئر کنڈیشنر کی دھیمی آواز تھی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو کمرہ سورج کی روشنی سے بھرا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، بستر پر شک نہیں تھی، مگر وہ شخص، میرا شوہر شہریار، موجود نہیں تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی، اس محل نما گھر کے غسل خانے میں جا کر خود کو دیکھا۔ میں ابھی بھی دلہن تھی، مگر میری آنکھوں میں خواب نہیں، الجھن تھی۔ میں جب تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو ایک لامتناہی راہداری میرا منہ چرا رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے لاؤنج کی طرف پڑی، جہاں ناشتے کی میز سجی تھی اور ایک اداس مگر پروقار خاتون، جنہیں میں ساتھ کہہ سکتی تھی، اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے جھک کر سلام کیا، اماں جی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی تڑپ، پھر انہوں نے مسکرا کر مجھے پاس بٹھا لیا۔ آؤ بیٹا اسرا، کیسی ہو؟ نیند تو ٹھیک آئی نا؟ میں ان کی شفقت پر حیران تھی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ جی اماں جی۔ ناشتہ کرو بیٹا، یہ اب تمہارا ہی گھر ہے۔ ان کا لہجہ بہت نرم تھا، بہت شفیق۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اماں جی وہ شہریار کہاں ہے؟ اس نام پر ان کی مسکراہٹ ایک پل کو رکی، جیسے کسی نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ بیٹا شہریار کا کام بہت ہوتا ہے، وہ فیکٹری کے معاملات دیکھنے صبح سبیرے ہی نکل جاتا ہے۔ اس کا معمول ہی ایسا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں پہلا شک، پہلی الجھن پیدا ہو گئی۔ دن بہت لمبا تھا، اتنا لمبا کہ کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اس محل میں اکیلی تھی، ہر طرف نوکروں کی فوج تھی جو خاموشی سے اپنے کاموں میں لگے رہتے، مجھے دیکھتے اور ادب سے سر جھکا لیتے، مگر جیسے ہی میں گزر جاتی مجھے اپنے پیچھے سرگوشیوں کی بھنک سنائی دیتی۔ میں نے کہیں انہیں باہر آپس میں کچھ کہتے سنا۔ بیچاری لڑکی، کتنی خوبصورت اور قسمت کیسی پائی، کون کہتا ہے؟ بیگم صاحبہ نے بھی کیا ظلم کیا ہے، مگر کیا ظلم تھا یہ کوئی نہیں بتاتا تھا۔ میں سارا دن اس گھر کے در و دیوار کو تکتی رہتی۔ یہ گھر مجھے سونے کا پنجرا لگتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ دن کے وقت شہریار کو دیکھ سکوں۔ میں نے نوکروں سے پوچھا، صاحب کہاں ملیں گے؟ وہ کہتے صاحب تو فیکٹری گئے ہیں۔ مگر جب میں نے ضد کی کہ مجھے فیکٹری کا بتا دو تو انہوں نے اماں جی کو بتا دیا، اور اماں جی نے مجھے پھر اس پیار سے ہی ٹال دیا۔ بیٹا اسے کام کرنے دو، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تم یہ گھر سنبھالو، تم اس گھر کی ملکہ ہو۔ مگر مجھے ایسی ملکہ نہیں بننا تھا جس نے اپنے بادشاہ کا چہرہ تک نہ دیکھو۔ شامیں اداس ہوتی اور راتیں خوفناک۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں سارا دن انتظار کرتی اور رات کے 12 بجے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ آتا، دروازہ کھلنے کی وہی دھیمی آواز، کمرے میں داخل ہوتے اس کا پہلا کام لائٹ بجھانا ہوتا تھا۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، اور پھر وہ میرے قریب آتا۔ عذرا کیسے ہو؟ اس کی آواز میں وہی درد، وہی نرمی ہوتی۔ ٹھیک ہوں۔ میرا جواب بھی ایک لفظ ہی ہوتا۔ ہم میاں بیوی تھے۔ اس اندھیرے میں اس کا لمس بہت مہربان تھا۔ اس کی قربت میں ایک اپنائی تھی، مگر اس اپنائی پر اس اندھیرے کا وہ پردہ حائل تھا۔ میں اس کی خوشبو کو پہچاننے لگی تھی، اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرنے لگی تھی، مگر میں اس کے چہرے سے ناواقف تھی۔ ایک رات مجھ سے نہا نہ گیا۔ شہریار، جی عذرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر کمرے میں ایک لمحے کو ایسا سکوت چھایا جسے وقت رک گیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ دن میں کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کام ہوتا ہے، اس کا مختصر جواب آیا۔ کیا کام اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھا سکے؟ میں نے غصے سے کہا، عذرا جاؤ۔ اس نے بات ختم کر دی۔ میں اس رات بنا شک گہرا ہو گیا کہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا راز ہے جو ان اندھیروں میں دفن ہے۔ انہی پرسرار راتوں اور اداس دنوں میں وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ مجھے اس گھر میں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں اب اس گھر کی ہر چیز سے واقف ہو گئی تھی سوائے اپنے شوہر کے۔ اماں جی مجھے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھتی، مجھے ہر آسائش میسر تھی، مگر سکون نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مجھے متلی ہوتی، سر جگ رہا تھا۔ اماں جی جو تجربہ کار خاتون تھی، وہ میرے چہرے سے بھاپ جا گئی۔ انہوں نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو گھر پہ بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کر کے مسکرا کر اماں جی کو دیکھا۔ مبارک ہو ریاض صاحبہ، آپ دادی بننے والے ہیں۔ یہ خبر میرے سر پر کسی دھماکے کی طرح گری۔ میں ماں بننے والی تھی۔ ایک خوشی کی لہر میرے اندر دوڑی، مگر ساتھ ہی ایک تلخ حقیقت نے مجھے جکڑ لیا۔ میں اس بچے کی ماں بننے والی تھی جس کے باپ کا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا؟ یہ کیسا نکاح تھا؟ اس رات جب 12 بجے دروازہ کھلا اور اس نے حسب معمول لائٹ بند کی، تو میں بستر پر چپ لیٹی نہیں بلکہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عزا، آج تم سوئی نہیں؟ اس کی آواز آئی۔ آج میرا لہجہ بدل چکا تھا، مجھ میں اب ایک ماں بول رہی تھی، شہریار میں ماں بننے والی ہوں۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا وہ خوش ہوا ہے۔ اس کی سانسوں کی رفتار بدلی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے عزرا، اس نے کہا، لیکن ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ جو کہا۔ میں نے کہا، میں اپنے بچے کو یہ نہیں بتا پاؤں گی کہ اس کا باپ کیسا دکھتا ہے، کیونکہ اس ماں نے بھی آج تک اسے نہیں دیکھا۔ اب بہت ہو چکا، میں اس اندھیرے میں مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے ابھی اسی وقت آپ کو دیکھنا ہے۔ یا تو آپ لائٹ جلائیں یا میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میرے ارادے میں سختی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں کھڑا وہ سایہ لرزا گیا، مگر میری اس دھمکی پر، میری اس التجا پر کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ میں اندھیرے میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ عزرا، اس پاگل پن کو ختم کرو، اس کی آواز آئی، مگر اب کی بار اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی بلکہ ایک سختی تھی۔ سو جاؤ۔ نہیں، میں نہیں سوؤں گی جب تک آپ لائٹ نہیں جلاتے۔ میں نے ضد کی۔ اسے گہری سانس دی جس کی آواز مجھے صاف سنائی دی۔ تو پھر جاگتی رہو، میں تمہاری ضد کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور بجائے صوفے پر بیٹھنے کے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں اس رات بستر پہ بیٹھی روتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میری دھمکی یا التجا یا یوں کمرہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سب ختم کر دو، مگر میرے اندر کی ماں مجھے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے آنسو پوچھ لیا۔ اب یہ صرف میرے چہرے کا سوال نہیں، یہ میرے ہونے والے بچے کی مستقبل کا سوال تھا۔ میں یہ راز جان کر رہوں گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ مجھے اس اندھیرے کے مسافر کا چہرہ دکھنا ہی ہوگا۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میرا سر پھٹ رہا تھا، مگر میرا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ اماں جی نے ناشتے کی میز پر میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ شہریار نے کچھ کہا کیا؟ میں ان سے کیا کہتی؟ ان کی شفقت بھری آنکھوں میں میں اپنے شور کی شکایت کیسے کرتی؟ میں نے بس سر ہلا کر درد کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے اب اس گھر میں ایک مددگار کی ضرورت تھی، کوئی جو میرا ساتھ دے سکے، کوئی جو اس محل کے رازوں میں میرا شریک بن سکے۔ میری نظریں نوکرانیوں کا طواف کرنے لگی۔ زیادہ تر نوکرانیاں پرانی تھی اور اماں جی کی وفادار معلوم ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں جھکا لیتی تھی اور میری سوالوں کا جواب ادھورا دیتی تھی۔ مگر ایک لڑکی تھی، سکینہ، جو نہیں آئی تھی۔ میری ہی عمر کی ہوگی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور ہمدردی بیک وقت نظر آتی تھی۔ وہ مجھے بھی دیکھتی،
اس کی آنکھوں میں ایک طرز کا تاثر ابھر تھا، جیسے وہ میرا سارا دکھ جانتی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں سکینہ سے بات کروں گی، یہ میرا آخری سہارا تھا۔ اس دن دوپہر کو جب اماں جی دوا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور پورے گھر میں گہرا سکوت طاری تھا، میں نے سکینہ کو اشارہ کرتے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ڈرتی ڈرتی اندر داخل ہوئی۔ جی چھوٹی بیگم، آپ نے بلایا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ میری اس حرکت پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ بیگم جی، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ کوئی دیکھنے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے پاس بستر پر بٹھا دیا۔ سکینہ، ڈرو مت، مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تم نے آج میری مدد کر دی تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گی کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ وہ لالچ میں آنے کی بجائے مزید ڈر گئی۔ بیگم جی، مجھ سے کوئی غلط کام نہ کروائے، میں غریب ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں، میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے اس کے سرد ہاتھ پڑتے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سکینہ، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس انکشاف پر اس کے چہرے پر حیرت آئی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے بیگم جی، مبارک ہو۔ میں تلخی سے مسکرائے۔ کیسی خوشی سکینہ؟ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ میں اپنے بچے کو کیا بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے؟ میں نے آج تک اپنے شوہر شہریار صاحب کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ سکینہ نے ایک جھٹکا کھایا جیسے اسے کسی نے گرم سیک چھوڑ دی ہو۔ کیا؟ اس کی آواز بہت مشکل نکلی۔ ماں سکینہ، ہاں سکینہ، یہ سچ ہے۔ وہ ہر رات اس کمرے میں آتا ہے، کمل اندھیرے میں، اور صبح میرے جاگنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ وہ مجھ سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور اب میں اس کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی، پہلی رات سے لے کر اب تک کی۔ سکینہ پہلے تو یقین نہ کر سکی، پھر اس کے چہرے پر وہی طرز کے تاثرات لوٹ آئے جو میں نے پہلے دیکھے تھے۔ بیگم جی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، مگر اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ چھوٹی بیگم، اس کا لہجہ ہمدردی سے بھیگ گیا۔ میں نے آنسو پوچھے، تم میری مدد کر سکتی ہو اور صرف تم ہی کر سکتی ہو یہ۔ آج رات تم میری جگہ اس بستر پر لیٹو گی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ نہیں بیگم جی، توبہ کریں، اب کیا کہہ رہی ہے؟ صاحب مجھے جان سے مار دیں گے، یہ گناہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ نہیں سکینہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم بس میرا لباس پہن کر گھونگھٹ نکال کر لیٹ جانا، میں یہی کمرے میں چھپ جاؤں گی۔ وہ آئے گا، حسبی معمول لائٹ بند کرے گا، اور جب وہ تمہارے قریب آئے گا، جب تمہیں چھونے کی کوشش کرے گا، بس تم زور سے چیخنا، بس۔ اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہاں بس جیسے تم چیخو گی میں فوراً باہر آ کر کمرے کی ساری لائٹ چلا دوں گی۔ میں صرف اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں سکینہ، صرف ایک بار۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری مدد کرو، میری اس ہونے والے بچے کی خاطر مجھے سچ جاننا ہے۔ سکینہ بہت دیر تک کانپتی رہی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی دروازے کو۔ شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا تھا، شاید میرے بچے کا واسطہ کام کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیگم جی، اس نے آہستہ سے کہا، میں یہ کروں گی، صرف آپ کے لیے۔ اس کا یہ جملہ میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھا، یہ شاید تباہی کی، مگر اب میں قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ پوری رات ایک قیامت کی رات تھی۔ میں نے سکینہ کو اپنے کپڑے پہنائے، اسے سمجھایا کہ گھونگھٹ نکال کر لیٹے اور بالکل بھی نہ بھولے۔ میرا دل سینے سے ابل پڑا تھا۔ کیا میں صحیح کر رہی تھی؟ کیا اس کا انجام میری توقع سے زیادہ خوفناک ہوگا؟ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے سکینہ کو بستر پر لٹایا اور خود کو دروازے کے پاس والی بڑی سی الماری میں چھپا لیا۔ الماری کا پر تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تاکہ میں آواز سن سکوں اور دیکھ سکوں۔ رات کے 12 بجنے میں جیسے صدیاں لگ گئی تھی۔ ہر سیکنڈ میرے دل پر ہتھوڑا برس رہا تھا۔ سکینہ کے کانپنے کی آواز مجھے الماری تک آ رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، ٹھیک 12 بجے، تالا کھلنے کی دھیمی جانی پہچانی آواز۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہی سایہ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کو کمرے کا جائزہ لیا، پھر اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا، کھٹاک، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے الماری کی دراڑ سے سانس روکے رکھا۔
اس کے قدموں کی چاپ خواہشگی سے بستر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بستر کے بالکل قریب جا کر رک گیا۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ مجھے سکینہ کی تیز تیز چلتی سانسوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ عذرا، اس کی وہی گہری درد بھری آواز تھی۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خوف سے جیسے جم گئی۔ عذرا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی، اور شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بستر پر لیٹے وجود کی طرف بڑھایا۔ جیسے اس کا ہاتھ سکینہ کو چھوا، سکینہ نے منصوبے کے عین مطابق اپنی پوری طاقت سے ایک فلک شگاف چیخ ماری۔ وہ چیخ اتنی وحشتناک تھی کہ اندھیرا بھی لرز گیا اور میرا دل ہلک میں آ گیا۔ سکینہ کی اس چیخ نے جیسے میرے پیروں کو حرکت دی۔ میں جو خوف اور بے یقینی کی حالت میں الماری میں چھپی تھی، فوراً باہر نکلی اور میرا ہاتھ دیوار پر سوئچ بورڈ کو ٹرول رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کمرے میں ابھی تک سکینہ کی سسکیاں اور سائے کی گھبرائی ہوئی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ آخر کار مین سوئچ پر پڑ گیا۔ میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے بٹن دبا دیا۔ کھٹاک! ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں چندیا گئی۔ کمرے میں نصب ہر بلب اور ہر لائٹ اپنی پوری طاقت سے جل اٹھی۔ دودھیا روشنی کا ایک سیلاب تھا جس نے کمرے کے ہر کونے کو، ہر اندھیرے کو چیر کے رکھ دیا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں سکیڑنی پڑی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دھیرے سے کھولا۔ سکینہ بستر کے ایک کونے میں دبکی برقعے میں لپٹی ایک لاش کی طرح کانپ رہی تھی، اور پھر میری نظر اس پر پڑی جو بستر پر چند قدم دور روشنی کے عین مرکز میں کھڑا تھا۔ میرا سانس میرے سینے میں اٹک گیا۔ میری آنکھیں پھٹ کر باہر ابلنے کو آ گئی۔ یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شہریار ریاض ہرگز نہیں تھا۔ وہ خوابوں جیسا شہزادہ، وہ وجیہہ نوجوان جس کی تصویر میرے ذہن میں نقش تھی، جس کی بیوی بن کر میں اس محل میں آئی تھی، یہ کھاتا ہی وہ نہیں تھا۔ میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے، مگر روشنی اتنی ظالم تھی کہ اس کی انگلیوں کی دراڑ سے بھی سچ نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک اجنبی تھا، ایک مکمل اجنبی۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت کھو دی۔ میں اس منظر پر جیسے جگ گئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹایا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور اس ایک لمحے میں میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس کا آدھا چہرہ، ایک طرف کا پورا گال، کان اور گردن کا حصہ جیسے کسی نے موم کی طرح پگھلا دیا ہو، جیسے کسی نے تیزاب سے اس کی صورت بگاڑ دی ہو۔ جلی ہوئی جلد سکڑ کر ایک خوفناک نقش چھوڑ گئی تھی۔ اس کا ایک ہونٹ اوپر کو کھینچا ہوا تھا، اور ایک آنکھ بھی شاید اس حادثے کی نظر ہو چکی تھی۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں، وحشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ایک لفظ بھی بول پاتی، اس شخص نے روشنی کو دیکھ کر ایسی وحشتناک رد عمل دیا جیسے کسی نے اس پر کھولتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ دوبارہ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ایک زخمی جانور کی طرح چیخا، نہیں نہیں، روشنی بند کرو، خدا کا واسطہ بند کرو یہ روشنی۔ اس کی آواز میں وہ دھیما پن، وہ پراسرار درد نہیں تھا۔ اس کی آواز میں ایک اذیت تھی، ایک بے پناہ شرمندگی اور خوف تھا۔ ایک آسیب کی طرح روشنی سے ڈر رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور دھڑام سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اپنا جلسا ہوا چہرہ دیوار میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ مت دیکھو مجھے، مت دیکھو، خدا کے لیے لائٹ بند کرو۔ وہ دیوار سے رگڑتا ہوا زمین پر بیٹھنے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ میرا منصوبہ، میرا سارا غصہ، میری ساری ضد، سب کچھ اس ایک لمحے میں بھاپ بن کے اڑ گیا۔ میں نے صرف اس کا چہرہ دیکھنے کی ضد کی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے یہ راز چھپا ہوگا۔ یہ آدمی، یہ میرا شوہر تھا، یہ اس بچے کا باپ تھا جو میرے پیٹ میں تھا۔ میرے سر میں جیسے ہزاروں ہتھوڑے برسنے لگے۔ یہ دھوکا تھا، ایک بہت بڑا خوفناک دھوکا۔ سکینہ کی چیخیں، پھر اس شخص کی اذیت ناک چیخو پکار، اور میری گھبراہٹ کی آوازیں سن کر
باہر راہداری میں جوتیوں کی چاپ. اما جی، اما جی، لگتا ہے چھوٹی بیگم کے کمرے میں کچھ ہوا ہے. نوکروں کی آوازیں آئیں اور پھر آرام سے دروازہ کھلا اور اما جی، جو شاید سو نہیں سکی تھی، الجھے ہوئے بالوں اور پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی. انہوں نے کمرے کا منظر دیکھا اور وہیں دہلیز پر ساکت ہو گئی. ان کی آنکھیں پہلے مجھ پر پڑی جو سوئچ بورڈ کے پاس بت بنی کھڑی تھی. پھر ان کی نظر سکینہ پر گئی جو بستر پر دبکی رو رہی تھی، اور آخر میں ان کی نگاہ اس شخص پر پڑی جو ابھی تک اپنا چہرہ دیوار میں چھپائے زمین میں بیٹھا کانپ رہا تھا. اما جی نے منظر کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگایا، جیسے انہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے. ان کے چہرے سے سارا خون نچڑ گیا. انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ راز جسے وہ مہینوں سے ان اندھیروں میں چھپا رہی تھی، وہ آج اس تیز بے رحم روشنی میں بے نقاب ہو چکا تھا. ان کے گھٹنے جیسے جواب دے گئے. وہیں دہلیز پر بیٹھ کے اور کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا. میری عزت خاک میں مل گئی. میں برباد ہو گئی. ان کا رونا معمول کا رونا نہیں تھا. اس میں شرمندگی تھی، اس میں جرم کا اعتراف تھا، اس میں ایک طوفان کا پیش خیمہ تھا. اما جی کا اس طرح ٹوٹ کر رونا میرے لیے آخری اشارہ تھا. میرا ضبط، میرا خوف، سب کچھ غصے میں بدل گیا. ایک ٹھنڈی برف جیسی لہر میرے اندر دوڑی. میں نے سکینہ کو گھور کر دیکھا جو موقع ملتے ہی دروازے سے سڑکتی ہوئی باہر بھاگ گئی. اب اس کمرے میں صرف 3 کردار باقی تھے. میں، زمین پر بیٹھی روتی میری ساس، اور دیوار سے لگا کانپتا ہوا وہ اجنبی وجود. کون ہے یہ اما جی؟ میری آواز اتنی سرد اور سپاٹ نکلی کہ مجھے خود پر حیرت ہوئی. اما جی نے روتے ہوئے سر اٹھایا. ان کی آنکھوں میں التجا تھی، خوف تھا. بیٹا عذرا، میری بات سنو. مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. ہم نے تمہیں دھوکہ میں رکھا. ان کا ہر لفظ میرے سینے پر گھاؤ لگا رہا تھا. دھوکہ؟ میں چیخی. یہ مذاق نہیں اما جی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے میرا نکاح پڑھوایا، جس کے ساتھ میں 2 مہینوں سے رہ رہی ہوں، جس کے بچے کی میں ماں بننے والی ہوں؟ میرے آخری جملے پر اس شخص نے دیوار سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا. اس کی ایک آنکھ جو سلامت تھی، اس میں حیرت اور کرب تھا. بولی اما جی. میں نے گرج کر کہا، میرا شوہر کہاں ہے؟ شہریار کہاں ہے؟ وہ شہریار ریاض جس کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ اما جی کی ہچکیاں بن گئی. وہ روتے روتے بولی، بیٹا، شہریار، وہ شہریار تو ہمیں برباد کر گیا، تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور وہ شادی سے، تمہارے نکاح سے صرف 1 ہفتہ پہلے ہمیں بتائے بغیر ملک سے بھاگ گیا. اس نے وہاں کینیڈا میں کسی اور لڑکی سے اپنی پسند سے شادی کر لی. یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بم تھا جو اماں نے مجھ پر گرایا. میرا سر گھوم گیا. شادی سے 1 ہفتہ پہلے بھاگ گیا، تو پھر یہ کون ہے؟ میں نے کانپتی انگلی اس شخص کی طرف اٹھائی جو اب بھی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. اما جی نے آنسو پوچھتے ہوئے ایک ہاری ہوئی آواز میں کہا، یہ سرورت ہے بیٹا، میرا دوسرا بیٹا، شہریار کا جڑواں بھائی. اما جی کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر بکھر گئے. جڑواں بھائی؟ میرا دماغ سن ہو گیا. میری ٹانگیں جیسے فرش کا حصہ بن گئی تھی. میں نے بے یقینی کی حالت میں اما جی کی طرف دیکھا جو اب بھی دہلیز پر بیٹھی اپنی عزت کا ماتم کر رہی تھی. اور پھر میری نظر اس شخص کی طرف اٹھی جو اب بھی دیوار سے چپکا اپنے وجود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. جڑواں بھائی؟ یہ لفظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا. آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ شہریار کو کوئی بھائی بھی ہے. آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ میری آواز میں اب غصہ نہیں تھا، ایک بے پناہ تھکن تھی، ایک گہری مایوسی تھی جسے میں صدیوں کا سفر کر کے ابھی یہیں گری ہوں. اما جی نے اپنی قیمتی ساری کے پلو سے آنکھیں رک لی. ان کا سارا وقار آنسوؤں میں بہہ چکا تھا. ہم کسی کو اس بارے میں نہیں بتاتے بیٹا. وہ اس حادثے کے بعد سے ایسا ہی ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے. وہ خود کو اس چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا. وہ جب سے اس حادثے کا شکار ہوا ہے اس نے خود کو اس محل کے ایک کمرے میں قید کر رکھا ہے. وہ روشنی سے بھاگتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے بھاگتا ہے،
وہ آئینے سے بھاگتا ہے۔ وہ زندہ درگور ہو چکا تھا بیٹا۔ میں نے تلخی سے اپنے آنسو کو پیا۔ تو آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا بیٹا بھاگا نہیں، آپ نے اپنے اس چھپے ہوئے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا۔ آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ جب مجھ پر یہ سچ کھلے گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اماں جی۔ آپ جانتی تھی کہ میرے پاس شکایت کرنے کو کوئی نہیں ہوگا، میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اماں جی کی ہچکیاں تیز ہو گئی۔ نہیں بیٹا، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ ہم نے تمہاری غریبی کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم اپنی عزت کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے، ہم تو برباد ہو گئے۔ شاید اس کمبخت نے ہمیں کہیں کا منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بھاگ گیا اپنی محبت کے پیچھے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی پگڑی کا نہیں سوچا، اس نے میری ممتا کا نہیں سوچا۔ وہ ہمیں زندہ درگور کر گیا۔ شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے تھے، ہزاروں مہمان مدعو تھے۔ ریاض صاحب کی پگڑی اچھل رہی تھی۔ ہم مر رہے تھے بیٹا۔ اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہم سچ بتاتے بھی تو رسوائی تھی، جب چپ رہتے تو بھی رسوائی تھی۔ تب سرمد نے ہماری لاج رکھی۔ یہ جو کونے میں پڑا ہے، جسے ہم دنیا سے چھپاتے تھے، اس نے خود کہا تھا، ہماں میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، میں آپ کی عزت کو نیلام نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بھائی کے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس نے ہمارے خاندان کو بچا لیا بیٹا۔ میں تلخی سے ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس میں آنسو بھی شامل تھے۔ واہ ماں جی، کیا خوب خاندان بچایا آپ نے، ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر کے، اسے اندھیرے میں رکھ کے، اسے دھوکہ دے کے کہ آپ نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے، اور آپ اس شخص کی طرف مڑی جو اب تک خاموش کھڑا تھا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی زمین پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں فرش پر گھڑی تھی۔ آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے۔ آپ کو ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، صرف اس لیے کہ آپ کے ماں نے آپ سے کہا۔ آپ بھی تو انکار کر سکتے تھے، آپ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ گناہ ہے۔ میری آواز پر وہ کام کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، صرف اتنا کہ اس کی سلامت آنکھیں مجھے دیکھ سکے۔ اس کی وہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آواز جو میں نے ہمیشہ اندھیرے میں سنی تھی، وہ پراسرار، وہ مہربان آواز اب اس روشنی میں پہلی بار آئی، اور وہ آواز حسیت میں ڈوبی تھی۔ میں کیا کرتا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی تھی، اتنی ٹوٹی ہوئی کہ مجھے سننے کے لیے اپنا سانس روکنا پڑا۔ میں تو خود کو دنیا سے چھپا کر رکھتا، یہ چہرہ، یہ حادثہ، اس نے مجھے سب کچھ چھین لیا ذرا۔ میں تو اس گھر کے ایک کونے میں پڑا ایک بیکار وجود تھا، میں شاریہ نہیں تھا، میں وہ خوبصورت، وہ قابل تو سب کا لاڈلا نہیں تھا۔ میں تو وہ تھا جسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے، جسے دیکھ کر بچے سہم جاتے تھے۔ میں تو اندھیرے کا مسافر تھا، روشنی مجھے جلا دیتی ہے، یہ روشنی میری جلد کو نہیں، میری روح کو جلاتی ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے باپ کی ٹوٹی ہوئی کمر دیکھی، وہ باپ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے بکھرا پڑا تھا۔ مجھ میں انکار کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا، میں تمہیں اس محل کی ملکہ بنا دوں گا، تمہیں وہ خوشی، ہر دولت دوں گا جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر اپنا آپ نہیں دوں گا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اس لیے رکھا کہ میں تم سے ڈرتا تھا عذرا، میں تم سے اسی لیے چھپتا تھا کیونکہ میں شدید احساس کمتری کا شکار تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرا یہ جلسہ ہوا، یہ خوفناک چہرہ دیکھ کر مجھ سے نفرت کرو گی، مجھ سے گن کھاؤ گی۔ میں یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جب تم نے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ مجھے لگا تھا کہ اندھیرے میں ہی صحیح میرے وجود کا کوئی مقصد تو تھا، مگر میں اس سے زیادہ ڈر گیا۔ میرا بچہ بھی مجھے دیکھ کر ڈرے گا، وہ بھی مجھ سے بھاگے گا۔ میں ہر رات تمہارے پاس آتا صرف تمہاری سانسیں سننے، تمہاری خوشبو کو محسوس کرنے۔ میرے اندھیرے میں تم سے محبت کی ہے عذرا، ایک ایسی محبت جس کا اقرار میں اس روشنی میں کبھی نہیں کر سکتا۔
اس کا اعتراف، اس کا درد، اس کی بے بسی، سب کچھ اس کمرے کی تیز روشنی میں آیا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ جو میرے قریب ابا کے ٹوٹے گھر کو جاتا تھا، جہاں میں اپنی اور اپنی ہونے والے بچے کی رسوائی ساتھ لے کر جاتی۔ میں کیا کہتی ان سے کہ مجھے دھوکا ہوا، کہ میرا شوہر وہ نہیں جو دکھایا گیا۔ میرے ابا یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے، وہ مر جاتے۔ میری ماں، میری بہنیں، وہ سب معاشرے کے تانوں تلے دب جاتے۔ اور دوسرا راستہ اس محل میں تھا، اس دھوکے کے ساتھ تھا، اس شخص کے ساتھ تھا جس نے مجھے دھوکا دیا تھا، مگر جس کی آواز کی نرمی، جس کا اندھیرے میں محتاط لمس مجھے یاد آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے اپنی حاملہ ہونے کا بتایا تھا تو اندھیرے میں اس کی سانسیں کیسے رکی تھی، اس کی آواز میں کیسی خوشی چھپی تھی۔ وہ شہریار نہیں تھا، وہ خوبصورت چہرہ نہیں تھا، مگر وہ میرا شوہر تھا، وہ میرے بچے کا باپ تھا۔ اور شہریار، وہ خوبصورت چہرہ جس نے اپنے والدین کو دھوکا دیا، جس نے مجھے تصویر میں پسند کر کے پھر چھوڑ دیا، کیا وہ اس جھلسے ہوئے چہرے والے سے بہتر تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دل نے پکار کر کہا، میرا سارا غصہ، میری ساری نفرت آنسو بن کر بہنے لگی۔ میں نے اماں جی کو دیکھا جو اپنی دہلیز پر بیٹھی سسک رہی تھی، اور پھر میں نے سرمد کو دیکھا جو میری خاموشی کو، شاید میری نفرت، میری گھن سمجھ کر مزید سکڑ گیا تھا۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ میرے قدموں کی آہٹ سے چونکا، اس نے اپنا چہرہ پھر سے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مت دیکھو ذرا، مت دیکھو، مجھے اندھیرے میں ہی رہنے دو۔ میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں نے لائٹ آپ کا چہرہ چھپانے کے لیے نہیں جلائی تھی، میں نے سچ جاننے کے لیے جلائی تھی۔ میری آواز اب بہت نرم تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی دراروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ سرمد، میں نے پہلی بار اس کا نام پکارا۔ اس کے نام پر اس کا پورا وجود لرز گیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا چہرہ چھپایا۔ میں نے ان 2 مہینوں میں آپ کی روح کو محسوس کیا۔ میں نے آپ کی سیرت کو جانا ہے۔ اب وہ شخص ہے جس نے اندھیرے میں بھی میرا خیال رکھا۔ اب وہ ہے جس نے اپنی ماں کی لاج رکھی، بھلے ہی طریقہ غلط تھا۔ مجھے وہ خوبصورت شہریار نہیں چاہیے جس نے اپنے والدین کو دھوکا دیا اور مجھے تصویر میں چھوڑ گیا۔ مجھے آپ چاہیے سرمد، وہ شخص جس نے میرے اور میرے ہونے والے بچے کے وقار کو بچایا، بھلے ہی ایک جھوٹ کی بنیاد پر، مگر بچایا تو صحیح۔ اس کی سلامت آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے جلے ہوئے گال پر گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو چھو لیا جس نے چہرے پر رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شکر گزاری تھی، اور ایک ایسی محبت تھی جسے وہ اندھیروں میں چھپاتا آیا تھا۔ میں اٹھی۔ میں نے اماں جی کو اٹھایا جو اب خاموش ہو چکی تھی اور مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جسے میں کوئی دیوی ہوں یا کوئی پاگل۔ میں نے انہیں ان کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور ہارتی ہوئی جیت کا ایک نیا چراغ دیکھتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ وہ اب کمرے میں صرف میں تھی اور سرمد تھا۔ میں نے سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ سرمد مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ میں لائٹ بند کر دوں گی، اسے واپس اس کے اندھیرے میں دھکیل دوں گی۔ میں نے کمرے کی تیز روشنیاں بند کر دی، وہ چکا چند روشنی جو سچ کو بے نقاب کرتی تھی، مگر میں نے وہ مدھم نیلا بلب جلا دیا جو ہماری پہلی رات کو چلا تھا۔ کمرے میں ایک نیم دری کی ایک مدھم روشنی پھیل گئی۔ میں سرمد کے پاس واپس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح میرے سہارے اٹھ گیا۔ آج کے بعد ہم گپ اندھیرے میں نہیں رہیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور نہ ہی ہمیں اس تیز روشنی کی ضرورت ہے جو آپ کو تکلیف دے۔ ہم اس مدھم روشنی میں ایک نئی شروعات کریں گے، کیونکہ حقیقی خوبصورتی صورت میں نہیں، سیرت اور کردار میں ہوتی ہے، اور میں نے آپ کی سیرت کو اس اندھیرے میں بھی پہچان لیا تھا۔ سرمد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور اس رات اس اندھیرے کے مسافر نے میری زندگی کے سب سے بڑے سچ نے روشنی میں پہلا قدم رکھا تھا۔